بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ نواز شریف آنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ نیب نے نواز شریف کو کلیئرنس دے دی۔ 21 اکتوبر سے 3 دن پہلے نواز شریف کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں حفاظتی ضمانت کی درخواست دائر کر دی گئی۔ کل نیب سے دلائل طلب۔ توشہ خانہ کیس میں بھی نواز شریف کی احتساب عدالت میں ضمانت کی درخواست دائر کر دی گئی۔ 18 کا ایکشن ری پلے نہیں ہوگا۔ نواز شریف اس بار پاکستان آئیں گے اور عوام میں جائیں گے۔ مسلم لیگ نون اور نواز شریف کی قانونی ٹیم کو پورا یقین۔ قانونی ٹیم آج اسلام آباد ہائی کورٹ چلی گئی۔ ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی حفاظتی ضمانت کے لیے درخواست جمع کرا دی۔ درخواست کے کچھ دیر بعد چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ بن گیا، جس کے بعد چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کیس کی سماعت شروع کی۔ وکیل امجد پرویز نے دلائل دیے کہ نواز شریف عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا چاہتے ہیں، عدالت تک پہنچنے کے لیے گرفتاری سے روکا جائے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے پوچھا کیا پٹیشنر اشتہاری ہے، جس پر امجد پرویز نے کہا کوئی سرنڈر کرنا چاہے تو عدالت موقع دیتی ہے، ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے۔ سپریم کورٹ اور اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں۔ اس دوران سابق وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ سزا کے خلاف اپیلیں اور ریکارڈ عدالت کے پاس ہے۔ نیب پروزیکیوٹر امجد پرویز نے عدالت کو بتایا اگر کوئی ملزم آنا چاہتا ہے تو ہمیں اعتراض نہیں۔ نیب پروزیکیوٹر کے بیان پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے، کیا آپ کہیں گے کہ فیصلہ ہی کالعدم قرار دیں؟ آپ کو حفاظتی ضمانت دینے پر کوئی اعتراض نہیں، آپ چیئرمین نیب سے پوچھ لیں، آج ہی فیصلہ کر دیتے ہیں۔ جس پر نیب پروزیکیوٹر نے جواب دیا وہ جب اپیل فکس ہوگی تو اس وقت ہدایات لے کر دلائل دیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ دوسری جانب توشہ خانہ کیس میں بھی نواز شریف کی احتساب عدالت میں ضمانت کی درخواست دائر کر دی گئی۔ نواز شریف کے وکلا نے احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کی عدالت میں درخواست جمع کرائی۔ نواز شریف کے دائمی وارنٹ 24 اکتوبر تک معطل کرنے کی استدعا کی گئی۔ بظاہر آج کی کارروائی سے ایسا لگ رہا ہے کہ نواز شریف کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف مل جائے گا اور توشہ خانہ کیس میں بھی وارنٹ معطل ہو جائیں گے۔ اب کل کیا ہوگا یہ تو کل ہی پتہ چلے گا۔ سلیکشن کی سیاست نے جمہوریت کا جنازہ نکال دیا۔ انتخابات، جمہوریت اور آئین کو ایک شخص کے لیے روکا گیا۔ پاکستان کو لندن سے نہیں چلایا جا سکتا، ہمیں 1990 اور 2017 کا پاکستان نہیں چاہیے۔ کراچی میں سانحہ کارساز پر منعقدہ جلسے سے بلاول بھٹو کا زوردار خطاب۔ انتخابات کے لیے عوامی رابطہ مہم چلانے کا اعلان کر دیا، کہا ماضی میں قصور کسی کا بھی ہو ہمیں انتخابات کرانے ہوں گے۔ الیکشن کی بار بار تاخیر ووٹ کی عزت نہیں بلکہ بے عزتی ہے۔ یہ جو روایتی سیاست ہے، یہ جو انتہا پسندی اور نفرت کی سیاست ہے، اس کو ہم رد کرتے ہیں۔ ہم ایک جدید ترین پاکستان چاہتے ہیں۔ سیاسی، معاشی یا سماجی عوام کے بارے میں سوچا جاتا ہے۔ برداشت پیدا کرنا پڑے گا، اختلاف رائے کے لیے بھی گنجائش چھوڑنا پڑے گا اور ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلانا پڑے گا۔ جمہوری سیاست کو بحال کرنا پڑے گا اور انا کی سیاست کو دفن کرنا پڑے گا۔ عوام پہ بھروسہ کرنا پڑے گا، عوام پہ بھروسہ کرنا پڑے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی ملک بھر میں اپنا عوامی رابطہ مہم شروع کرے گی اور ہمارا ایک ہی مطالبہ ہوگا کہ الیکشن کرو، ڈیٹ دو، اسکیڈول دو، عوام کو اپنا ووٹ استعمال کرنے دو۔ ان کو آپ کا مطالبہ، عوام کا مطالبہ ماننا پڑے گا۔ الیکشن کا بار بار تاخیر ووٹ کی عزت نہیں، ووٹ کی بےعزتی ہے۔ اور بولے یا نہیں بولے، میں تو ضرور بولوں گا، اپنا حق کا مطالبہ کرتا رہوں گا۔ فلسطین کے عوام کو مارا جا رہا ہے۔ ہر پاکستانی نہ صرف اس کا مزاحمت کرتا ہے مگر ساتھ ساتھ یہ مطالبہ کرتا ہے ہمارا حکومت سے، ہمارا وزیر اعظم سے، ہمارا وزیر خارجہ سے کہ آپ صرف پاکستان کے نمائندے نہیں ہو، آپ فلسطین کے بھی نمائندے ہو۔ لاہور ہائی کورٹ نے ایفیڈرین کیس میں نون لیگ کے رہنما حنیف عباسی کو بری کر دیا۔ حنیف عباسی کی عمر قید کی سزا کالعدم قرار دے دی گئی۔ حنیف عباسی کہتے ہیں انہوں نے 11 سال کیس بھگتا اور 11 ماہ قید کاٹی۔ میرے بھائی کو 14 دن قید خانے میں، عقوبت خانے میں، تہ خانوں میں رکھا گیا۔ میرے ایک دوست کو تہ خانوں میں رکھا گیا۔ میری بیٹی کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ آج حق گوئی اور سچائی کی جیت ہوئی ہے۔ اس حق گوئی اور سچائی کے اندر انشاءاللہ بہت بڑی خیر رکھی ہوئی ہے۔
آنے والے الیکشن میں بھی 21 اکتوبر کو بھی جب ہمارے قائد اس لاہور میں آئیں گے, راولپنڈی کا سب سے بڑا قافلہ جو ہے ان کا استقبال کرنے کے لیے آئے گا. زراعت سے ملک میں انقلاب لایا جا سکتا ہے. گنے کا شاندار بیج تیار کر لیا, 1 ایکڑ پر 3 گنا زیادہ پیداوار ملے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں خطاب, گندم کا ہدف حاصل کرنے کا عزم دہرا دیا. یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ ریسرچ ریلیٹڈ آپ کو کوئی چیز چاہیے, کوئی ریکوائرمنٹ ہے آپ کے لیے, جس دن تک میں بیٹھوں آپ کے لیے اوپن چیک ہے. یہ گنے کا بھی ہم نے تقریباً ایک بیج تیار کر لیا ہے, 3 گنا ہمارے اسی ایکڑ سے نکلے گا جو آج کل ہم کاشت کر رہے ہیں. یہ بیج 3 گنا زیادہ آپ کو فصل دے گی. بیٹ کا ٹاسک ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے, اور مجھے امید ہے یہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہم ازبکستان گئے, آئی تھنک ازبکستان گئے, وہ ہمارا بیج لے کے گئے تھے اور انہوں نے اس کی ریسرچ کی اور وہ 3 گنا زیادہ کر رہے ہیں. ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. ایون دالوں والے, آپ کا تو دالوں کا ہب ہے فیصل آباد, یہاں سے ریٹ مقرر ہوتا ہے, جو یہاں کا ریٹ ہوتا ہے وہ پورے پنجاب میں ریٹ جاتا ہے. تو تقریباً اللہ کا شکر ہے کہ تقریباً ہر جگہ پہ پولٹری پہ بھی 10-15 روپے سے زیادہ نیچے آ رہا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا ڈچکوٹ میں زیادتی کے بعد قتل بچی کے ورثاء کو انصاف دلانے کا وعدہ. محسن نقوی ڈچکوٹ کے گاؤں میں زیادتی کے بعد قتل 6 سالہ بچی کے گھر گئے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے افسوسناک واقعے پر بچی کے والدین کو دلاسا دیا اور ڈھارس بندھائی. انہوں نے بچی کے لیے دعا بھی کی. محسن نقوی نے بچی کے بھائی اور 2 بہنوں کو پاس بلا کر شفقت کا اظہار کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے بچی کے والدین سے کہا کہ آپ کو انصاف دلانا میرا فرض ہے, وعدہ ہے انصاف کی فراہمی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی جائے گی. محسن نقوی نے یقین دہانی کرائی کہ ملزم بچ نہیں پائے گا, اسے جلد گرفتار کر لیا جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے فیصل آباد کی 4 سڑکوں کی تعمیر و مرمت اور ری ماڈلنگ کی منظوری دے دی. سرگودا روڈ, جھنگ روڈ, سمندری روڈ کی تعمیر و مرمت کے لیے فوری پلان طلب کر لیا گیا. محسن نقوی نے شہر کی سڑکوں کا پیچ ورک کرنے کی بھی منظوری دی. فیصل آباد کی سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے لیے فنڈز کے اجرا کی ہدایت. آئندہ چند روز میں روڈز کی تعمیر و مرمت اور ری ماڈلنگ کا پلان پیش کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے شہباز نگر فیصل آباد میں کرکٹ کے ہائی پرفارمنس سینٹر کا افتتاح کر دیا. محسن نقوی نے انڈور کرکٹ پریکٹسنگ ہال میں بیٹنگ کی. صوبائی وزیر, آئی جی, چیئرمین منصوبہ بندی بورڈ اور دیگر نے بھی بیٹنگ کی. وزیر اعلیٰ پنجاب اور دیگر کو آٹومیٹک مشین نے بالنگ کرائی. محسن نقوی نے ہائی پرفارمنس سینٹر کے مختلف شعبے دیکھے, جم اور سوئمنگ پول کا معائنہ کیا اور مہیا کی گئی سہولتوں کی تعریف کی. وزیر اعلیٰ پنجاب کے اسٹاف افسر نے جدید مشین پر جاگنگ کی. محسن نقوی نے ایڈمن بلاک کا بھی معائنہ کیا. محسن نقوی نے انڈور کرکٹ پریکٹس کی سہولت فراہم کرنے کے اقدام کو سراہا. وزیر اعلیٰ پنجاب کو کرکٹ کے ہائی پرفارمنس سینٹر سے متعلق بریفنگ دی گئی. انہوں نے نئے کرکٹ ٹیلنٹ کو لانے کے لیے ہائی پرفارمنس سینٹر کا قیام خوشائند قرار دیا. سنیما گھروں میں فلموں کے فوٹو سیٹ لگانے کا رواج ماضی کا حصہ بن گیا. فلموں کے سنہرے دور کی یادیں تازہ کرتی آرٹ نمائش کراچی کی آرٹ گیلری میں سج گئی. رپورٹ کر رہے ہیں راہیل بیگ. لالی ووڈ کی شاہکار اور لازوال فلموں کے پوسٹر, ماضی کی یاد دلاتے فوٹو سیٹ, سینما کے ٹکٹ گھر کی یاد دلاتا یہ منظر ہے فلمی یادیں کے نام سے سجی آرٹ نمائش کا. آرٹ فن 62 گیلری میں گروپ شو کا انعقاد کیا گیا, جس میں مصوروں نے ماضی کی کامیاب فلموں کے پوسٹر کو کینوس کی زینت بنایا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا.